الحمد لله الحمد لله كثير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد احباب وقار ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے تذکرہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ قسط نمبر 5. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر میں آج کی ہماری یہ قسط نمبر 5 جو ہے یہ آخری قسط تصور کیجیے. آپ کی کتاب الفتح الربانی سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 545 سنہ ہجری میں اپنے مریدوں کو خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا ما اقسى قلوبكم الامانة قد ذهبت من بينكم الرحمة
قد ذهبت فيما بينكم احکام الشرائع امانۃ عندکم وقد ترکتموها وخنتم فيها. آپ نے ارشاد فرمایا ما اقسى قلوبکم، فرمایا کتنے سخت ہو گئے تمہارے دل. ما اقسى قلوبکم، کتنے سخت ہو گئے تمہارے دل. الامانۃ قد ذهبت من بینکم، فرمایا تمہارے پاس ایک امانت آئی تھی، تمہارے پاس ایک امانت آئی تھی. قد ذهبت، فرمایا وہ چلی گئی ہے، وہ امانت چلی گئی ہے. یہ ہم سے کم و بیش 950 سال کے قریب پہلے کا کلام ہے. اس زمانے کے لوگوں کو شیخ کا یہ خطبہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا، فرمایا جو تمہارے اوپر امانت تھی وہ امانت تم نے ضائع کر دیا، وہ تم سے چلی گئی ہے، اب وہ تم سے چلی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ فرمایا قد ذهبت من بینکم الرحمہ، جو مسلمانوں میں آپس میں پیار محبت اور شفقت کا معاملہ اسلام نے رکھا تھا، قد ذهبت بینکم، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی تمہارے درمیان سے چلا گیا. جو اسلام نے تمہارے اوپر ضروری کیا تھا، لازم کیا تھا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے آپس میں کس طرح تعلق اور سلوک رکھیں گے، فرمایا قد ذهبت بینکم، وہ بھی تمہارے درمیان سے، مجھے نہیں نظر آتا، چلا گیا، وہ بھی تمہارے درمیان سے. اور پھر فرمایا قد ذهبت فیما بینکم احکام الشرائع، فرمایا تمہارے درمیان سے شریعت کے احکام بھی چلے گئے، شریعت کے احکام بھی چلے گئے. اب غور کریں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جملے میں مریدوں کو فرمایا کہ امانت اٹھ گئی، دوسرے میں فرمایا جو مسلمانوں میں آپس میں پیار محبت ہونا چاہیے تھا، فرمایا وہ بھی. آپ فرمائیں کہ مجھے نہیں نظر آ رہا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، جو اسلام تم سے طلب کر رہا ہے وہ چیز مجھے تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی. یہ الگ بات ہے کہ خطاب اگرچہ ان لوگوں کو تھا، لیکن مراد ہمارے جیسے نکمے تھے، مراد ہمارے جیسے نکمے لوگ تھے، کیونکہ وہاں تو اکثر اولیاء عظام ہی آپ کی مجالس میں تشریف فرما ہوتے ہیں. تو اب غور کرنے والی بات ہے، آخر میں پھر آپ نے اسی کلمہ کے آخر میں، اسی جملہ کے آخر میں آپ نے مزید اس امانت کا ذکر وضاحت کے ساتھ کیا کہ جس امانت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس امانت سے کچھ پیسے رکھنے اور واپسی لوٹانے والی امانت مراد نہیں. فرمایا وہ احکام شرائع ہے جو اسلام اور قرآن اور سرکار علیہ السلام نے تمہارے لیے احکامات عطا فرمائے ہیں اللہ کی طرف سے. قد ذهبت، وہ بھی چلے گئے، وہ بھی. اور اگر آپ اس جملے کو غور سے دیکھیں اور اس پہ غور سے گہری سوچ و فکر کے ساتھ سوچیں تو آپ کا ضمیر بھی یہی کہے گا کہ اسلام کے جو احکامات تھے ہم اس وقت ان پہ عمل نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، الا، کیونکہ ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ جو عمل کرنے والے. لیکن شاید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جو فرما رہے ہیں، یہ ایک عرف عام کے اعتبار سے، عوام الناس کے اعتبار سے ایک عام بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں اب لوگوں کے اندر شریعت کے احکامات پہ عمل کرنے والا معاملہ نظر آتا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. ہم سب سے پہلے اپنے گھر میں ہی بندہ غور کرے. میں ایک گھر کا فرد ہوں، فرض کیا اگر میں بالفرض اگر میں اس گھر کا سربراہ بھی ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میرے گھر میں تقریباً 10 بندے ہیں،
اور 10 افراد میں سے کتنے افراد ہیں جو احکام شریعت کے مطابق چل رہے ہیں؟ کسی اور کی طرف بندہ باہر میں جائے، پہلے اپنے گھر میں غور کرے کہ جو شیخ ہمارے پیر و مرشد ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ بات ہمارے اندر ہے بھی صحیح ہے، بس ایسے ہی مان اللہ فرما دی۔ جب غور کریں گے تو خود ایمان گواہی دے گا کہ شیخ نے تو 950 سال کے قریب پہلے فرمایا تھا، اور وہ بات ہمارے اندر آج موجود ہے، ہمارے اندر وہ بات آج، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کئی ہزار سال بعد میں ہونے والے کاموں کو بھی اپنے زمانے میں ایسے ہی دیکھتے تھے جس طرح ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اس قدر روحانیت، اس قدر طاقتیں عطا کر رکھی تھی کہ کوئی چیز بھی ان لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں۔ کئی بار شیخ نے خود جملے فرمائے تھے مریدوں کو، اگر میرے اوپر شریعت کی پابندی نہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرمایا اگر میرے اوپر شریعت کی پابندیاں نہ ہوں تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ گھر سے کیا کچھ کھا کے آتے ہو، کیا کچھ بچا کے آتے ہو۔ فرمایا میرے سامنے کوئی چیز پردہ نہیں، آڑ نہیں، میرے سامنے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ سامنے آ جاتا ہے میں اس کی ماضی اس کو سنا سکتا ہوں، لیکن بس شریعت کی کوئی میرے اوپر پابندی ہے میں خاموش رہتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ خاموش رہتا ہوں شریعت کی وجہ سے۔ اب غور کریں، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے لیتے تو سنی تھکتے نہیں، آپ کے نام کے نعرے لگاتے لگاتے تو سنی ہمیں کسی کی طرف کیا ضرورت ہے جانے کی؟ پہلے اپنے آپ کو تو بندہ دیکھے کہ ہم کس قدر اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلتے ہیں، ہم کس قدر اپنے بزرگان دین جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کی سیرت میں ہمارا عمل کس قدر ہے۔ اگر تو عمل ہے تو پھر مبارکباد کا مستحق ہے، اگر عمل نہیں ہے تو کم از کم پھر سوچے کہ میں کس محبت کا دعوے دار، جس محبت کا میں دعوے دار ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ صرف کذب پہ آتی ہے، وہ صرف جھوٹ ہے، جھوٹ اور جھوٹ ہے۔ نعرے یہ ہے کہ ہم غوث کے سوا زندہ نہیں رہ سکتے، نعرے یہ ہے کہ غوث اعظم کیوں ہے، غوث وہ تو ہے، تو نے جو سرکار غوث پاک کی محبت کا نعرہ بلند کیا ہے اس محبت کی نشانی تیرے بس کیا ہے؟ اگر فقط نعرے بازی ہی نشانی ہے تو کئی عیسائیوں کو میں جانتا ہوں عیسائی ہے لیکن غوث پاک کے نعرے لگاتے ہیں، کئی عیسائیوں کو۔ آپ بھی ممکن ہے ایسے کچھ عیسائیوں کو جانتے ہو کہ ہیں عیسائی، اسلام بھی قبول نہیں کیا لیکن ہر مہینے 11ویں شریف کرتے ہیں۔ غور کرتے ہیں عیسائی 11ویں پکاتے ہیں بھائی صاحب عیسائی، تو کیا کہیں گے وہ غوث پاک کی محبت میں سچا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہی اسلوب ہے، 11ویں پکاؤ اور کھاؤ، غوث اعظم کی محبت میں پکے ہو گئے۔ بھائی یہ تو عیسائی بھی کرتا ہے، اس بے ایمان کو کیا کہیں گے یہ سچا؟ غوث پاک کے نام کے نعرے تو عیسائی بھی لگاتا ہے، کیا کہیں گے یہ سچا؟ کسی صورت میں نہیں، نعرے بازی سے کام نہیں چلتا۔ جس ہستی سے محبت کے دعوے دار ہو اس ہستی کی سیرت پہ عمل کرنا ضروری ہے، اس ہستی کی سیرت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ چھوڑ دو نام ان کا لینا، کم از کم جھوٹ کا نظام تو نہیں آئے گا نا تمہاری طرف۔ غوث پاک کے سوا جی ہمارا گزارا نہیں، وہ باقی بات ٹھیک ہے گزارا ہمارا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ولی کامل ہیں، اور ولیوں کی محبت مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ولی کی محبت، ولی سے تعلق مسلمان ہی رکھتے ہیں، لیکن تو نے جو تعلق جوڑا ہے کہ دھوکہ ہے، دھوکہ جو اپنے آپ کو تو دے رہا ہے، جو تو تیرے پیر کا تو یہ فرمان ہے، فرمایا مجھے تمہارے اندر شریعت نظر ہے۔ اب غور کر، نماز جو پڑھتا نہیں وہ بھی غوث اعظم کا عاشق، داڑھی جس نے رکھی نہیں وہ بھی غوث اعظم کا عاشق، سود جو کھاتا پیتا دیتا لیتا لکھتا لکھواتا وہ بھی غوث اعظم کے نعرے، رشوت کا لین دین کرتا ہے وہ بھی غوث اعظم کے نعرے، حرام روزی کماتا ہے وہ بھی غوث اعظم کے نعرے۔ ان کو شرم و حیا نہیں آتی؟
جو ساری زندگی انہی گندے کاموں کے خلاف جہاد کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو منع کرتے رہے، یہ سارے وہی کام کر کے کہتے کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ غوث اعظم نے واضح لفظ میں فرما دیا، غوث اعظم کا سچا مرید وہی ہے جو سرکار کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ بقایا سے غوث اعظم کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم یوں ہیں، ہم یہاں ہیں، ہم وہ ہیں۔ دیکھیں سرکار غوث کا کیا فرمایا کہ احکام الشرائع امانتن، تمہارے پر شریعت کے احکامات امانت کے طور پہ آئے تھے، تم نے کیا کیا؟ فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُمُوهَا، تم نے ان کو ترک کر دیا، تم نے ان کو ترک کر دیا۔ فرمایا یہ شریعت کے احکام جس چیز کے کرنے کا حکم آیا اور جس چیز کے نہ کرنے کے بارے میں آرڈر آیا کہ اس کام کو نہ کرنا، اس کام کو نہ کرنا، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے۔ اور فرمایا قد ترکتموہا، تم نے امانت میں خیانت کر ڈالی، تم نے امانت کو ترک کر دیا۔ کتنے فیصد تم عمل کرتے ہو شریعت پہ، اور پھر غوث پاک غصے میں آئے ہوں گے یقیناً یہ جملہ بولا وَخُنْتُمْ فِيهَا، فرمایا تم خیانت کرتے ہو، خیانت کرتے ہو فیہا، اللہ کی شریعت کے احکامات، اللہ کی شریعت کے کن کو فرما رہے تھے؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین اور بت پرستوں کو، بھائیوں مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے۔ اور ہم سب بھی کیا ہیں؟ بحمدہ مسلمان ہیں۔ پھر سوچیں کہ میرا کتنا شریعت پہ عمل ہے۔ آپ فرما رہے ہیں جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ شریعت کے احکامات امانت کے طور پہ آتے ہیں۔ ہر بندے کے پاس یہ جو اعضاء ہیں یہ بھی امانت کے طور پہ دیے گئے۔ یاد رکھیں، آج ایک بندے کو بندہ دے 20,000 روپے اور وہ مسجد کا امام بھی ہو، خطیب بھی ہو، مؤذن بھی ہو، سب کچھ ہو، اگلے دن بندہ آج 20,000 لے کے میرے پاس ہے ہی بھائی، کیا کی اس نے؟ بولنے تو صحیح، اونچی بولنے۔ اب اس امام پاک کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ تو امانت میں خیانت کرتا، اس نے تو کیے ایک امانت میں خیانت، اور جو سار سے لے کر پاؤں تک مقتدی بھی تو سوچ رہے کہ میں کیا؟ جب امام کے اندر تمہیں چھوٹی سی بات ہو تو ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ پہلے اپنے آپ کو کبھی جانچا کہ تو کیا بنا ہے؟ اس میں ایک بات نظر آئی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کیا ہے؟ سار سے لے کر پاؤں تک تیرے جسم کے جتنے اعضاء ہیں رب نے امانت کے طور پہ دیے کہ نہ دیے؟ آنکھ اس لیے دی ہے کہ لڑکیوں کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھا جائے، بتایا تھا اس لیے بھی دی ہے۔ آنکھ اللہ نے دی ہے نیک کام کرنے کے لیے، نیک راستے کو دیکھنے کے لیے۔ آنکھ اس لیے نہیں دی کہ اس راستے کو دیکھ کے چلے جس پہ چل کے بندہ شراب کھانے میں جا پہنچے۔ آنکھیں اس لیے نہیں ملی کہ ان آنکھوں سے اجنبی عورتوں کو دیکھا جائے۔ آنکھیں اس لیے نہیں ملی کہ بندہ فلمیں ڈرامے گانے والے دیکھ کر اپنی آنکھوں کا زنا کر ڈالے۔ سیاسی تک اندر حدیث پاک موجود ہے، قال نبی علیہ السلام و تسلیم والعینان زناہما النفس، او کما قال علیہ السلام، فرمائے آنکھوں کا زنا ہے کہ اس طرف ان کو پہنچایا جائے جس طرف سے اللہ نے روک رکھا ہے۔ جس چیز کو دیکھنے سے اللہ نے فرمایا ان کو دیکھا جائے، تمہاری آنکھوں کا زنا ہے، تمہاری آنکھوں کا، اس کے پیچھے تو ہوتی نہیں، اپنا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ہمارے اندر صرف تنقید رہ گئی ہے، ہمارے اندر صرف وہ یوں ہے، وہ یہاں ہے، وہ اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے۔ بھائی اپنا پتہ کوئی نہیں، دوسرے کے پیچھے تو پڑا ہوا کیسا احمق انسان ہے، اپنی قبر حالت کا پتہ نہیں، دوسرے کے عالم کو پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو عیبوں سے بری تو کر، اپنے آپ کو عیبوں سے بری تو کر، پھر کسی اور طرف تجھے فرصت ہی کہاں ہے؟ قربان جاؤں سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں
آپ کی بات ہے قدسی میں امام غزالی نے اس کو احیا میں، حالانکہ آپ صحابی نہیں ہیں، آپ صحابی نہیں ہیں، آپ کی بارگاہ میں جا پہنچے تو آپ دریا کے کنارے کوئی کام کر رہے تھے، اس نے کہا جی مجھے فلاں حدیث آپ سنائیں، فلاں میرا کام ہے شریعت کی روشنی میں آپ اس کو حل کریں۔ آپ نے کہا چلو اتنی دور سے حل کر دیا، کہنے لگا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی فرمایا بھائی مجھے اتنی فرصتی کہاں ہے؟ اس نے کہا جی دین ہی سیکھنا ہے۔ فرمایا بھائی مجھے اتنی فرصتی کہاں ہے، میں پہلے اپنے نفس کو تو سمجھا لوں پھر کسی اور کو سمجھاؤں گا۔ فرمایا میں تو اپنے آپ کو جب سے میں شعور میں آیا میں تو اپنے نفس کو ہی سمجھا رہا ہوں، نفس کو ہی سمجھا رہا ہوں، مجھے اس سے فرصت ہوگی تو بھائی میں تجھے سمجھاؤں گا۔ اور ہم نے کیا کیا، صرف دوسروں کے عیب، صرف دوسروں کے عیب، فلاں جو ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، ارے تیرے جیسا ندان کوئی نہیں، جب فلاں یوں ہے اور فلاں وہ ہے، یا یہ بنے کی چغلی یا غیبت یا بہتان، جب بھی کسی کا ذکر خیر کے سوا کیا جائے تین میں سے کوئی ایک ضرور بنے گی، ان تین میں سے کوئی ایک، تو جو بھی بنے گی پھر نقصان کیا ہے، تیری نیکیاں اس طرف اور اس کے گناہ تیری طرف، اپنے تو بندے سے اٹھائے نہیں جاتے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ روزانہ لوگوں کے بھی اپنے ذمہ لیں، پہلے اپنوں کا وزن تو دیکھو کتنا ہو گیا، اپنوں کی حالت تو بندہ دیکھے پھر اوروں کے گناہ لیں۔ اور ادھر کہا جائے جی فلاں کو آپ 1,00,000 روپیہ دیں، میں کیوں دوں، پیسے میرے میں اس کو دے دوں، تو کتنا احمق ہے۔ نیکیاں اس کو دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، جب پیسوں کی باری ہے تو کہتا میں کیوں دوں۔ معلوم ہوا کہ اس کے نزدیک پیسوں کی ویلیو نیکیوں سے زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام غزالی نے بھی یہی لکھا ہے، یاد لوگ نے یہی نقل فرمایا، جلتے ہی آپ جب سالے کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو یوں جھنجھوڑتے ہیں، فرمایا بتا کیسے تجھے کہوں تو دیتا نہیں، اور نیکیاں تو بن مانگے دوسروں کو دیا جا رہا ہے۔ فرمایا پھر میں کیا سمجھوں، تیرے نزدیک پیسوں کی محبت زیادہ یا نیکیوں کی یا شریعت کی محبت زیادہ؟ ایک کہنے سے تو نہ دے اور دوسری چیز بغیر کہے صبح سے شام تک دیے جائے۔ ظاہر جس کی غیبت کریں گے، جس کے بارے میں چغلی کریں گے، جس پہ بہتان ڈالیں گے، اپنی نیکیاں اس طرف گئیں گے نہ گئیں، اور اس کے گناہ، تو اس کے اندر شعور نہیں ہے، اس بندے میں شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کو فرمایا، کتنی بڑی بہترین بات فرمائی ہے، فرمایا یا غلام ما خلقت للبقاء فی الدنیا والتمتع فیہا فغیر ما انت فیہ من مقارہ الحق عز و جل۔ کس قدر جھنجھوڑتے تھے ہمارے بزرگان دین اپنی مدارس میں آنے والوں کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ الفتح الربانی میں آپ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ما خلقت للبقاء فی الدنیا، فرمایا رب نے تجھے صرف دنیا میں رہنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، ما خلقت نہیں پیدا کیا گیا تو، نہیں پیدا کیا گیا تو، کس اعتبار سے، فرمایا للبقاء فی الدنیا، کہ تو بس دنیا میں چلا جاؤ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر، فرمایا اللہ نے تجھے اس کام کے لیے بنایا، وَالتَّمَتُّعُ فِيهَا، اور تو دنیا میں جا کے جس طرح جانور نفع اور تمتع برتنا اس طرح، فرمایا وَالتَّمَتُّعُ فِيهَا مَا خُلِقْتَ، تجھے اس لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا کہ دنیا کی نعمتیں کھاتا جا اور ان کو اڑاتا جا، فرمایا نہیں، فرمایا اس لیے تو اللہ نے تجھے پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے تو اللہ نے تجھے پیدا ہی نہیں کیا، اور فرمایا فغیر ما انت من مقارہ الحق عز و جل، فرمایا اپنی عادتوں کو فغیر تبدیل کر، اپنی عادتوں کو کیا کر، تبدیل کر، اپنے ان کرتوتوں کو چھوڑ دے۔ کون سے کرتوت، کون سی عادتیں، فرمایا من مقارہ الحق عز و جل، جن کاموں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کاموں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، فرمایا ان کاموں کو تو کیا کر، فغیر
ان کو تبدیل کر دے، ان کے بدلے میں ایسے کام لے آ جب تو کام ادھر کرے ادھر رب فرشتوں کے سامنے فخر کروا رہا ہو۔ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، دیکھو یہ میرا، فرمایا فضائی کی تبدیل کر، چھوڑ ایسے کام، ایسے کرتوت چھوڑ دے جن کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے کیا ہوتی ہو۔ قد کنعت من طاعت الحق بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ فرماتے کیا تو نے اسی کو ہی کافی سمجھ رکھا ہے؟ شریعت کے معاملے میں تو اتنا کانے ہو گیا ہے، قناعت کرنے والا ہو گیا ہے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور شریعت تیرے اوپر پوری ہو گئی۔ اب تو شریعت کے کسی کام کو نہ بجا لائے، کیا تیرا یہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا؟ شیخ نے مریدین کو سمجھایا، فرمایا تو کیسا اتنا بڑا صابر، اتنا بڑا کارنے کہ صرف کلمہ پڑھ کے پوری شریعت کو چھوڑ دیا، بس ٹھیک ہے میں اسی پہ راضی ہوں۔ فرمایا یہ تیرے اندر شیطان گھسا ہوا ہے جو تجھے دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، جو تجھے کس میں ڈالے ہوئے ہیں؟ غور کریں، الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ھذا لا ينفعک، فرمایا اتنا کرنے سے تجھے کوئی فائدہ، ھذا لا ينفعک، یہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا کیا کرنا ہوگا؟ حتی تضیف الیہ شیئا آخر، فرمایا کلمہ پڑھا تو اب کلمے کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی ساتھ ملا ڈال، ان کو بھی ساتھ ملا ڈال۔ کیوں؟ فرمایا الایمان قول و عمل، کیونکہ ایمان جو ہے یہ قول اور عمل کا نام ہے، یہ قول اور عمل کا نام ہے۔ اقرار کو تو نے کر لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، فرمایا اس پہ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہہ تو نے دیا میں نبی علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، فرمایا تیرے پاس اس پر گواہ کیا ہے؟ دیکھیں شیخ پوچھ رہے ہیں اپنے مریدوں سے اور ہم سے بھی پوچھا جا رہا ہے، کلمہ پڑھ کے شریعت سے اپنے آپ کو دور کرنے والوں، کلمے تک محدود رہنے والوں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو کرتا کیا ہے؟ تیرے صرف کلمہ پڑھ لینے سے شریعت کا تقاضا تو نے پورا کیا؟ مزید آپ فرماتے ہیں اذا اتيت بالمعاصي والزلالات ومخالفة الحق عز وجل واصررت على ذلك وتركت الصلاة والصوم والزكاة والحج والصدقة وافعال الخير، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سامنے رکھا، فرمایا تم نے کیا پڑھ لیا ہے؟ کلمہ۔ کیا پڑھ لیا ہے؟ کلمہ۔ فرمایا کلمہ پڑھ کے تم شریعت پہ عمل کرتے اور سمجھتے ہو کہ بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، حالانکہ تمہاری حالت کے ہے اذا اتیت بالمعاصی کہ تم گناہ کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ گناہ کرتے ہو، والزلالات اور ہر اس خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو تمہارے نفس امارہ نے گھڑ دی، تم نے اس کو پورا کر ڈالا، ومخالفت الحق عز وجل، اور تم ایسے کام کرتے ہو جن کاموں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی ہوتی ہے۔ وَأَصْرَرْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور تو اسی کام پہ اصرار کیے جا رہا ہے، وَأَصْرَرْتَ عَلَى ذَلِكَ، بس اسی گناہ پہ زندگی کو برباد کیے جا رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وَتَرَكْتَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَالْحَجَّ وَخَيْرَ الْأُمُورِ، فرمایا تم نے کیا کیا؟ تم نے نمازیں چھوڑ دی۔ ترکت الصلاۃ، کیا ترک کر دی؟ فرمایا تم نے نمازیں ترک کر دی ہیں، اور والصوم، تم نے روزے چھوڑ رکھے ہیں، والزکاۃ، تم نے زکاتیں جو چھوڑ دی ہیں، والحج، فرمایا تم نے حج کرنا، والصدقہ، اور جو صدقات ہیں تم نے وہ دینا چھوڑ دیے، اور آخر میں فرمایا وافعال الخیر، اور تم نے بھلائی والے کام کرنے ہی چھوڑ دیے، تم نے نیکی والے کام کرنے ہی چھوڑ دیے۔ بڑی ہی پیاری بات شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد
أي شيء ينفعك الشهادتان. ورنہ تو نے دو شہادتیں دی ہیں. کیا دی ہیں؟ اب ذرا غور سے سنیں گے تو سمجھ آئے گا مسئلہ. جب کوئی دعویٰ کرنے والا، جس کو مدعی کہتے ہیں، جب کوئی دعویٰ کرنے والا، یہ یہاں نہیں، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں ورنہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. جب کوئی مدعی کسی بھی جج کے سامنے، کسی کی بھی عدالت میں کیا دائر کرتا ہے؟ اپنا دعویٰ دائر کرتا ہے، تو جج اس سے کیا مانگتا ہے؟ اس کے دعوے پہ گواہ مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ حدیث بھی یہی ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کما قال علیہ السلام. فرمایا جب فیصلے کا معاملہ ہو عدالت میں تو گواہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں. گواہ کس کے ذمہ ہوتے ہیں؟ مدعی کے ذمہ. ہاں اگر اس کے پاس فرمایا گواہ نہیں ہے، والیمین علی من انکر، تو جو مدعا علیہ ہے، جو اس کا انکار کر رہا ہے، فرمایا اب جج اس پہ قسم ڈال دے گا. اب جج اس پہ کیا ڈال دے گا؟ قسم ڈال دے گا. اب سنیں، مدعی دعویٰ کرتا ہے اور اس کے دعوے کے لیے اس کے پاس کیا ہونا ضروری ہے؟ اونچی بولے، مزید اونچی بولے. شیخ عبد القادر جیلانی ہم سب کو اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ تم ہو مدعی، تم نے دعویٰ کیا ہے اور دو دعووں کی تم نے شہادت پیش کی ہے. ایک یہ کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ، اور دوسرا تم نے جو دعویٰ دائر کر رکھا ہے، مسلمان ہوتے ہی تم نے یہ دونوں دعوے دائر کر رکھے ہیں. فرمایا دوسرا تم نے دعویٰ کیا کہ سرکار علیہ السلام اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہے. اور آخری، اب ہم ہو گئے مدعی، ہم نے کر ڈالا ہے دعویٰ، ہم نے کر ڈالا ہے. اب اس پہ دلیل ہونی چاہیے. جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ بھی کہے گا تو نے دعویٰ یہ کیا تھا، تم نے یہ دعویٰ کیا تھا، اس کے گواہ اور دلائل کہاں ہیں؟ اب شیخ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا اذا قلت لا الہ الا اللہ فقد ادعیت، جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تو تو مدعی بن گیا. تو کیا بن گیا؟ تو نے دعویٰ کر دیا. یقال ایھا القائل الک بینہ، یقال ایھا القائل الک بینۃ. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب تو اللہ کی جناب میں پہنچے گا اس وقت یقال کہا جائے گا ایھا القائل، اس جملے کے قائل کو جس نے اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی، دعویٰ دائر کیا کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ وحدہ اور سرکار اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. فرمایا جب تو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اس وقت تجھ سے یقال کہا جائے گا ایھا القائل، اے یہ دعویٰ دائر کرنے والے، الک بینۃ، اس دعوے میں کوئی گواہ بھی ہے؟ غور کرو، یہ وہ دن ہے جب ماں باپ بھی کام نہیں آئے گے. قیامت کے دن کی بات ہے. کیا پوچھا جائے گا کہ تیرے دعوے پہ ہمیں کیا درکار ہے؟ گواہ. الک بینۃ، حمزہ استفہام کا کیا لاتا ہے تیرے پاس؟ بینۃ، گواہ، تیرے اس دعوے پہ کوئی گواہ ہے؟ اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعوے کے گواہ ہیں کیا؟ اس دعوے کے گواہ ہیں کیا؟ فرمایا من بینات، آخر وہ گواہ کون سے ہیں اس دعوے کے؟ کون سے دعوے کے؟ کلمہ پڑھنے کا جو دعویٰ کر رکھا ہے. فرمایا من بینات، وہ گواہ کیا ہیں؟ انتصار الامر والانتہاء عن النہی والصبر علی الآفات والتسلیم الی القدر، ھذا ھو بینۃ ھذہ الدعوہ. فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے اس دعوے کے گواہ کیا ہیں. تمہارے اس دعوے کے اب عدالت کا اصول کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس صحیح گواہ ہوں وہ سچا ہوتا ہے، وہ سربلو ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے. اور عدالت سے ہم نے بھی رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، وہاں پر ہم سے بھی کہا جائے گا تو نے میرے وحدہ لا شریک ہونے کا دعویٰ کیا تھا،
میرے محبوب علیہ السلام کی نبوت کا دعویٰ کیا کہ وہ سچے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ تیرا دعویٰ ہے۔ اللہ کا بینہ، اب اس پہ گواہ پیش کر، کیا پیش کر؟ تو جس کے پاس وہاں گواہ ہوئے خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ اونچی تو بولو یار، مزید اونچی بولو۔ اب سوال رہ گیا وہ گواہ ہے کیا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی جب غوث اعظم جیسی ہستیوں ہمارے اس شریعت کی روشنی میں جن ہستیوں سے ہم نسبت رکھتے ہیں اللہ نے ان کو ولیم پر سردار بنایا ہوا ہے، تو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ جب ان کی باتوں میں پہنچیں گے تو ہمیں گواہوں کا پتہ چل جائے گا، ہمیں گواہوں کا۔ تو کیسا بدبخت ہے وہ انسان جس کو اپنے دعوے کا بھی پتہ چل جائے اور اس کے گواہوں کا بھی پتہ چل جائے لیکن وہ گواہی اپنے ساتھ لے کے نہ جائے، بدبخت ہے کہ نہیں؟ اب سنو، غوث اعظم فرماتے ہیں بل بینہ، اس دعوے کے جو گواہ ہیں امتثال الامر، اللہ کے حکم کو بجا لانا، اللہ کے حکم کو جس چیز کے کام کے کرنے کا، جس کام کے کرنے کا، جس کام کے کرنے کا اللہ نے کیا دیا ہے ہمیں؟ اونچی بولے، جس کام کے کرنے کا اللہ نے نمبر 1 اس کو کر ڈالے، نمبر 2 والانتہاء عن النہی، فرمایا جس کام سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے، جس کام سے اللہ نے تمہیں روک دیا، جس کام سے اللہ نے تمہیں روک دیا، فرمایا اس سے رک جانا، اس سے رک جانا، والصبر علی الآفات، اور جس طرح کی مرضی مشکلات تمہارے اوپر آ جائیں والصبر، ان پہ کیا کرنا؟ اللہ کی رضا کی خاطر ان پہ کیا کرنا؟ اور فرمایا والتسلیم الی القدر، اور اللہ کی تقدیر کو تسلیم کر لینا، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا۔ فرمایا ھذا ہوا بینۃ ھذہ الدعوہ، فرمایا اس دعوے کے یہ گواہ ہے، اس دعوے کے یہ۔ اب ہر بندہ گربان میں جھانکے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بڑا احسان عظیم فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس قدر مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو کل سرخرو ہو جاؤ گے، اگر یہ نہ ہوا تو برباد ہو جاؤ گے۔ اب غور کرو، دعویٰ میں نے بھی کر رکھا ہے، آپ نے بھی یہ دعویٰ کر رکھا ہے، اور کائنات میں جتنے مسلمان ہیں سب نے یہ دعویٰ کہ اللہ وحدہ اور سرکار علیہ السلام اللہ کے سچے اور آخری، یہ دعویٰ تو ہم نے کر رکھا ہے۔ شیخ رضی اللہ عنہ، یہ ایک پیر کا کلام ہے، غور کریں کس کا کلام ہے؟ وہ لوگ بھی سوچے جو آج نہ دیکھیں اس کو اور اس کو ایک ہی لفظ میں تمام ولیوں کے خلاف پھونکے۔ غور کریں، اگر تمام ولیوں کے خلاف ہی بکواس کرنی ہے تو پھر شریعت کا کام جب دیکھو گے 1400 سالوں میں، اس میں اکثر جنہوں نے کام کیا وہ اللہ کے ولی ہی ہے، پھر پیچھے بچے گا کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو کیا کہیں گے؟ آپ جیسا ولی تو غوث اعظم بھی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ غوث اعظم سے کھڑوں درجے پائے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ غوث پاک سے کھڑوں درجے پائے، کیونکہ وہ اقتدا کیا جا رہا ہے، غوث اعظم اس کی اقتدا کر رہا ہے، غوث اعظم اس کی اقتدا، آپ گوئے ان کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے اوپر ہوتے تو کم از کم اپنے سے نیچے والے مجتہد کی اوپر والا تقلید کرتا، تقلید وہی کرتا ہے جس کی سوچ سمجھ پیچھے رہ جائے، کہتا ہے چلو خیر ہے اللہ نے اس کو جو دی ہے۔ تقلید کا معنی یہی ہے نا، بغیر دلیل کے دوسرے کے قول کو مان لینا، بغیر دلیل کے دوسرے کے قول کو۔ آپ جتنا فقہ حنفی پہ فقہ کی جتنا بھی ذخیرہ ہے آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے دلائل مانگے اس میں؟ کسی نے بھی نہیں، کیونکہ آپ مقلد جو ہے، مقلد کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے امام کو چھوڑ دیتے ہیں،
وہ اپنے امام پہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر امام ہو تو پھر ایسا ہی ہو جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام ہو تو ایسا جیسے امام شافعی ہے، امام ہو تو ایسا جیسے امام مالک ہے، امام ہو تو ایسا جیسے امام احمد بن حنبل ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب غور کرو بھائیو، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ہمیں فرمایا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے اللہ کی جناب میں قبر جانا ہے، تم سے پوچھا جائے گا اللہ کا بینہ، تیرے اس دعوے پہ گواہ کہاں ہے؟ تیرے اس دعوے پہ فرمایا وہ گواہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کردہ کام کو کرنا، جس کام کے کرنے کا اللہ نے کیا دیا ہے فرمایا اس کو کرنا۔ نمبر 2، جس کام کے کرنے سے اللہ نے روک دیا ہے، اللہ یا اللہ کے رسول نے کیا کر دیا ہے؟ روک دیا، فرمایا اس سے رکنا اور مصیبتوں پہ کیا کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا رب کی رضا پہ راضی ہے، یہی کہنا جو قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو مرضی ہو جائے، جو مرضی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے، کہنا یہی ہے اِنَّا لِلَّهِ، ہم ہیں ہی اللہ کے، ہم ہیں ہی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم تو اسی کی طرف جانے والے ہیں، ہم تو اسی کی طرف۔ شاید بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، وہ جس حال میں رکھے ہر حال میں یہی کہنا مولا تیری رضا پہ راضی ہوں، تیری رضا پہ۔ فرمایا یہ ہیں گواہ اس دعوے کے، یہ ہیں گواہ اس، اب جس کے پاس اس دعوے کے یہ گواہ موجود ہیں وہ تو خوش نصیب، وہ تو اور وہ مبارکباد کا مستحق۔ ہر بندہ گریبان میں جھانکے، ہر بندے کو آپ تو سمجھ آ گئی ہے نا ہمارا دعویٰ کیا ہے اور اس کے گواہ کیا ہے، اور اس کے ہم نے ان گواہوں میں سے کتنے لیے، ان گواہوں میں سے ہم نے کتنے گواہ اپنے پاس جمع کیے ہوئے۔ بھائی سوائے اس کے گواہ جمع نہیں ہو سکتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے مطابق زندگی تو گزارتا جا۔ تیرے یہ جتنے گواہ ہیں قیامت کے دن جب وہ پوچھے گا کہ الا قبلتنا، تیرے پاس گواہ کہاں ہیں؟ کہیں سے تیری نماز بولے گی، کہیں سے تیرا روزہ بولے گا، کہیں سے تیری داڑھی بولے گی، کہیں سے تیری زکات بولے گی، کہیں سے تیری تلاوت بولے گی، کہیں سے تیرا حج و عمرہ بولے گا، کہیں سے حرام کاموں سے رکنا بولے گا۔ اللہ کی جناب میں جب تو جائے گا تو یہ شریعت تیرا ساتھ دے گی کہ یہ دعویٰ کرنے والا بھی ہے اور اس کے بعد شریعت کے گواہ بھی موجود ہے۔ اگر تو گواہ ہوئے تو جان چھوٹ جائے گی، جان کیا ہو جائے گی؟ چھوٹ جائے گی۔ یہ پتہ ہے کس ہستی کی تقریر آپ تک منتقل ہو رہی ہے؟ ہر مہینے پورے ورلڈ میں جس کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں لوگ، ہر مہینے جن کے نام کی کیا کھاتے ہیں؟ بات وہی ہے، کھانا بڑا آسان ہے، اس لیے ان کو غوث پاک سے محبت ہو گئی، اس لیے ان کو غوث پاک سے، اور غوث پاک کی سیرت پہ عمل کرنا مشکل ہے، جب کوئی سمجھائے تو ان کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ سیرت پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، کہتے ہیں یہ کوئی پیروں کا دشمن ہی ہے۔ بھائی یہ پیروں کے دشمن نہیں، اگر یہ کلام کرنا پیروں کی دشمن ہونے کی علامت ہے تو پھر غوث اعظم مجھ سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ میں تو آپ کا کیا ہوا کلام پہنچا رہا ہوں، میں تو آپ کا کیا ہوا، حالانکہ آپ تو پیروں کے بھی سردار ہیں، آپ تو پیروں کے بھی، البتہ جعلی جو لوگ آ گئے، ڈاکو قسم کے جو لوگ آ گئے، وہ جو اس کلام کے خلاف بولے ان کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ وہ چور ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ چور۔ جب چور کے خلاف کلام ہو تو چور کو تکلیف ہوتی ہے، چور کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ جو شریعت پہ چلنے والا ہے وہ غوث پاک کے اس کلام پہ کسی طرح کا اعتراض کر سکتا؟ قصور کیا ہو گیا لوگوں سے کہ غوث پاک کو صرف 11ویں کھانے تک لوگوں نے محدود کر دیا، یہ قصور ہوا ہے۔ میں آج 500 جمعۃ المبارک آپ کی تذکرے پیش کر رہا ہوں، تو نتیجہ تو میں یہ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے یہ جرم کیا،
لوگوں نے یہ غلطی کا ارتکاب کیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اتنے بڑے لوگوں کے مصلح امت کی اصلاح فرمانے والی ہستی کو لوگوں نے صرف نام لینے اور تیاریاں کھانے پکانے تک محدود کر دیا کہ غوث پاک کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں؟ جو حقیقت ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی، جس کام کے لیے آپ نے پوری زندگی دن رات کوشش کی، جس کام کے لیے آپ نے مشکلات کا سامنا کیا، مشکلات کے پہاڑ آپ پہ ٹوٹتے رہے، لیکن آپ بالکل صابر رہے۔ اس تعلیمات کو ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ان مقدس تعلیمات کو ہم نے سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا۔ یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے، یہ ہماری طرف سے کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ بزرگان دین کی تعلیمات ہوتی ہی اسی لیے ہے، ان کو سیکھا جائے، سکھایا جائے اور ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ ان کے مطابق کیا بسر کی جائے؟ زندگی بسر کی جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جب اتنا فرمایا کہ یہ تیرا دعویٰ ہے اور یہ اس کے ہوا، فرمایا وَإِذَا عَمِلْتَ هَذِهِ الْأَعْمَالِ، جب تو یہ عمل کرنا شروع کر دے گا، جو کیا ہے؟ گواہ ہے یہ عمل، یعنی جب تو شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دے گا، مَا تُقْبَلُ مِنْكَ، پھر یہ بھی نہیں کہ جو مرضی ہے کیے جاؤ، قبول ہی قبول، فرمایا اس طرح نہیں، مَا تُقْبَلُ مِنْكَ، فرمایا ایسے نہیں قبول ہوں گے تیرے عمال، کس طرح ہوں گے؟ فرمایا إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ، فرمایا عمل بھی ہو اور خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو، إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ، فرمایا ریاکاری نہ ہو، ریاکاری ہوئی تو اللہ کی لعنت پر سے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا، ریاکاری کرتے ہو نہیں۔ فرمایا جب تو یہ عمل کرے گا تو اللہ اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ صرف رب کی رضا کی خاطر نہیں کرے گا، جب تک کہ صرف رب کی رضا کی خاطر نہیں کرے گا۔ ایک شخص ہے نماز کا عادی نہیں ہے، نماز کا، لیکن شکل و صورت نمازی جیسی بنائی ہوئی، شکل و صورت جس طرح آج کل جس طرح دین کو بیچنے والے واعظین، دین کو بیچنے والے، کسی واعظ کو میرے اس جملے سے کوئی ناراضگی ہو تو اس کو چاہیے شیخ امام غزالی رضی اللہ عنہ آپ کی احیاء العلوم کی جلد نمبر 3 واعظ کیسا ہونا چاہیے اس کو جا کے پڑھ لیں، واعظ کیسا ہونا چاہیے اس کو جا کے پڑھ لیں۔ اب گھر میں ان کو نماز کی فرصت نہیں ہوتی، گھر میں ان کو نماز کی، جب ان کے پاس کوئی ڈیٹ لینے آئے اور ادھر نماز کا کہتے ہیں اٹھو بھائی نماز کا ٹائم ہو، اٹھو بھائی نماز کا، اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اخلاص؟ محققین تو کہتے ہیں یہی ریا ہے، اللہ کی رضا ہوتی تو ہر وقت پڑھتا، اب جن کے اندر اس کو اپنی حب جاہ کی وجہ سے آ جا رہا تو یہ کیا کہیں گے جس مولانا صاحب کی ہم دیکھ لیں یہ تو نماز نہیں پڑھتا، اب اس کی وجہ سے کیا پڑھ رہا ہے؟ اب اس نماز پڑھنے سے دو اس کے مقصود ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس کو پتہ چلے کہ میں بھی کیا ہوں، دوسرا یہ کہ جو عزت ان کے ہاں برقرار ہے میری، جھوٹی عزت جو ان کے ہاں میری کیا ہے؟ برقرار ہے، کہیں اس پر یہ میرا نماز ترک کر دینا کہیں میری عزت کو خراب نہ کرے، مجروح نہ کرے، یہ تو جا کے شور مچائے گا، اور جس کی ہم عزت کرتے تھے وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ تو، اور یہ دونوں نیتوں سے نماز پڑھنا باطل ہے، دونوں نیتوں سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ اسلام کی روشنی میں ریا میں داخل ہے، اسلام کی روشنی میں کس میں داخل ہے؟ اللہ کے مقدس ولی نے اسی لیے یہ جملہ بولا، فرمایا جب تو یہ کام شروع کر دے گا، جب تو یہ تو تجھ سے قبول نہیں فرمائے گا رب الا بالاخلاص، فرمایا ہاں تب قبول فرمائے گا جب تو کیا کرے گا؟ اخلاص کے ساتھ، جب تم اخلاص تر اخلاص، کوئی کام ہے نیت فقط یہی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب کیا ہو جائے، فرمایا پھر تیرا وہ عمل قبول ہو جائے، پھر تیرا وہ عمل۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کو ارشاد فرمایا
فرمایا کب تک، کیا فرمایا؟ کب تک اپنی زندگی کو برباد کرو گے؟ الفتح الربانی یہ آپ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں صرف آپ کی تقریریں ہی بند کی گئی، جو آپ لوگوں کو بیانات فرمایا کرتے ہو اس میں لکھے گئے الفتح الربانی میں۔ آپ نے فرمایا کب تک زندگی برباد کرو گے؟ غور کرنا، جو شیخ نے فرمایا وہ آج ہمارے اندر شیطان کا دھوکہ پہنچ چکا ہے۔ کوئی نہ سوچے تو اس کی قسمت، سوچے گا تو کہے گا شیخ نے سچ فرمایا۔ کب تک تم اپنی زندگی، فرمایا جب رات ہوتی ہے کبھی کبھار میرے ذہن میں آتا ہے یار اللہ کی کیا کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے توبہ طیب ہو جانا چاہیے۔ فرمایا فوراً شیطان داخل ہوتا ہے، خیر ہے آج کی رات کر لو، کل دن کو کر لیں گے توبہ، خیر ہے آج کی رات جو جرم کر لو کل دن کو۔ فرمایا جب دن آتا ہے پھر تجھے وہی خیال اٹھتا ہے کہ رات کو تو میں نے یہی کہا تھا کہ دن کو کروں گا۔ فرمایا پھر وہ ایمان آ جاتا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں اس طرح گھومتا ہے جس طرح تمہاری رگوں میں تمہارا خون گھومتا رہتا ہے۔ فرمایا اس طرح شیطان تمہارے اندر گھومتا ہے۔ اور وہ لوگ کتنے مقدس لوگ تھے، ایسے ایسے افعال ان لوگوں سے کیے کہ بندہ پڑھتا ہے جس جگہ بیٹھ کے پڑھتا ہے یقین جانے وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں کرتا۔ اتنا بندہ اپنے آپ سے گزر جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہی تھے، وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہی تھے۔ فرمایا جب دن ہوتا ہے یہ بے ایمان پھر آ جاتا ہے، کوئی نہیں خیر اس ہفتے کو جانے دے، اگلے ہفتے کر لیں گے، ابھی توبہ نہیں کرتے یہ ہفتہ چلنے دے، اگلے ہفتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب ہفتہ گزرتا ہے جب تجھے پھر کہنے آتا ہے خیر ہے میں اگلے مہینے توبہ کر لوں گا، خیر ہے میں اگلے مہینے اس گناہ سے توبہ کر لوں گا، یہ مہینہ تو چلنے دو۔ فرمایا جب مہینہ گزر جاتا ہے پھر تجھے یہ کہتا ہے خیر ہے اس سال کو چلنے دے، نیا سال شروع ہوگا پھر توبہ کر لیں۔ فرمایا کب تک اپنی زندگی کو یوں برباد کرتے رہو گے، کب تک اپنی زندگی کو یوں اللہ کی نافرمانی میں گزارتے رہو گے؟ فرمایا جیسے ہی کوئی کام غلط ہو جائے فوراً رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، یا اللہ غلطی ہو گئی اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما دے۔ فرمایا یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے، آج نہیں کل نہیں اگلے دن، اس ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں۔ فرمایا یوں کئی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، کئی زندگیاں، کیونکہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب میرا وقت آ جائے، کب میرا وقت آ جائے۔ یہ جملے تو وہ بول رہے ہیں، حالانکہ شیخ نے یہ جملے بھی بولے۔ فرمایا بتاؤ مجھے اے غافلین کا گروہ، الفتح الربانی میں فرمایا بتاؤ مجھے آج تم اللہ کی عبادت سے غافل ہو، آج شریعت سے غافل ہو، سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنتوں سے غفلت کا شکار ہو۔ فرمایا تمہارے پاس کون سی طاقت ہے، جب اسرائیل آ جائے گا تو اس کو کہنا بھائی ابھی ٹھہر جا میں نہیں مرنا۔ فرمایا بتاؤ تمہارے پاس ہے کوئی ایسی طاقت؟ چلو میں غوث اعظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، بزرگوں سے پوچھتا ہوں، جب آ گئے آپ اسرائیل علیہ السلام ہمارے پاس کوئی طاقت ہے بندہ کہ ٹھہرنا بھائی؟ بولتے نہیں ہیں، بولے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں تو کسی کا نام تو نہیں میرا، شریعت عرض کر رہا ہوں، سہل ہے وہی بات، جب چور کے خلاف کلام ہو تو اس کو کھٹکا ہوتا ضرور ہے، اس کو کھٹکا۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان اتنا غالب آ چکا، نفس و شیطان اس قدر غالب آ چکے کہ کھٹکا ہونے کے باوجود، کیونکہ کچھ نہ کچھ رمق تو ہوتی ہے نا کلمہ پڑھنے کی برکت سے، وہ بندے کو کھٹکتی ہے جب سنتا ہے کہ یہ تو میرے خلاف ہی ہو رہا ہے، یہ بھی میں کرتا ہوں، یہ بھی میں کرتا ہوں۔ کچھ نہ کچھ کلمے کی برکت سے رمق ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، لیکن نفس و شیطان کیا ہو جاتے ہیں؟ فوراً غالب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، بھائیوں نفس و شیطان کے پیچھے نہ پڑو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اللہ اور اس کے رسول کی عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریں آپ، ابھی جو کچھ کلام ہم نے عرض کیا یہ کس ہستی کا ہے؟
پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا الفتح الربانی سے عرض کیا، اور آپ ہیں پیر، آپ ہیں پیر، اصلی پیر۔ کون سے پیر ہیں؟ اصلی اسلام والے پیر۔ اگر کبھی کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو نا تو ان اصولوں کے تحت اس کو دیکھ لیا جائے، کیونکہ پہلے مرید بننے کے قابل ہے جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دینے آئے۔ آج جو اللہ معاف کرے پیری مریدی کو سوائے نوٹ کمانے کے اس کا اور کوئی ذریعہ ہی، اب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ پیری مریدی کو بیچا جائے۔ پیری مریدی کو ایک بندہ کہتا ہے اتنے ہفتے میرے پاس آؤ گے تو پیر بنا کے چھوڑ دو، اور ہر ہفتے اتنے پیسے بھی ساتھ دینے ہوتے ہیں، ہر ہفتے اتنے پیسے بھی ساتھ دینے ہوتے ہیں، پیری مریدی کو بیچا جائے۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اسلام میں یہ پیری مریدی کا تصور باطل ہے۔ ڈھونگ رچانا اپنے آپ کو چمکانے کے لیے یہ حرام ہے۔ اپنے آپ کو بہت کچھ تصور کروانے کے لیے مریدوں سے جھوٹے ڈھونگ رچوانا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہمارے پیر صاحب یہ، ہمارے پیر صاحب یہ۔ میں جس پیر کی بات کر رہا ہوں، جب کبھی اسلام کی ضرورت کے پیش نظر آپ کسی جگہ خلاف عادت میں کام کر دیتے، کوئی کرامت دکھا دیتے، اس بندے کو کان سے پکڑ کے، آپ بھی سن چکے ایسی روایت پیچھے، فرماتے جب تک میں زندہ ہوں کسی سے بتانا نہیں، کسی کے سامنے میری یہ کرامت ظاہر نہیں کرنی جب تک میں چاہوں۔ پیر تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے دی بھی ہو تو چھپاتے ہیں، اللہ نے دی بھی ہو تو چھپاتے ہیں۔ اور یہ جعلی کہاں سے نکل ہے؟ کچھ بھی پلے نہیں، پیسے دے کے لوگوں سے جھوٹ بلواتے کہ ہمارے پیر صاحب ساتویں آسمان تک پہنچے۔ دیوار کی اگلی چیز کا پتہ نہیں ساتویں آسمان تک پہنچے، اور جو ساتویں آسمان تک پہنچے ان کی شکل بھی ایسی ہوتی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، منہ سے بھنگ و چرس کی بدبو ہے، لڑکیوں کو سامنے نچواتے ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط کرتے ہیں، گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھتے سنتے سناتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، عورتوں اجنبی عورتوں سے اپنے جسم کو دبواتے ہیں۔ میں کیا کیا رونا آپ کے سامنے رہوں، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، ایسے ہندو کو آپ پیر سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام میں بدماش ہے، بدماش۔ اسلام میں یہ ڈاکو کی حیثیت سے ہے، یہ پیر کی حیثیت سے نہیں، یہ ڈاکو ہے۔ ہر وہ جو پیر ہونے کا دعوے دار ہو اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف چلتا ہو، یہ ڈاکو ہے۔ کون ہے؟ اونچی بولے، ہم یا رسول اللہ کہنے والے سنی ہیں۔ ہر وہ شخص جو اسلام کے خلاف چلتا ہو اور کہتا ہو میں پیر ہوں، اسلام کی روشنی میں یہ پیر نہیں بن کے، جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تو سوچ کے دیا کرو، ورنہ ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ایک بندہ کسی کا مرید نہ ہو تو کوئی پہاڑ پر آ پڑے گا قیامت کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بیعت برکت ہے۔ بس جس بیعت کے بارے میں جس کا کوئی پیر نہیں ہے، اس کا پیر شیطان ہے، وہ مقلد ہونے کے اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے ہے؟ بحمد تعالیٰ ہم امام صاحب کے مقلد ہیں۔ اگر کوئی شریعت والا شخص مل جائے، اگر کوئی، بہت سارے لوگ ارد گرد رہتے ہیں شریعت والے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نام نہیں لیتا، ایک کا لوں گا تو دوسرے کا پتہ نہیں، یہ صرف اسی کو ہی مانتا ہے۔ جتنے بھی شریعت کے اصولوں پہ سنی اترتے ہیں، آپ ان میں سے کسی کے مرید بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی کے مرید بھی، اور جو خود مرید ہونے کے قابل نہیں، اس بے وقوف کا مرید ہونے والا کتنا بڑا احمق ہوگا۔ اب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فراہمی عالی شان کی روشنی میں جو بندہ اسلام کے مطابق نہ چلے، وہ تو مرید ہونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ پہلے وہ انسان تو بنے، پھر کسی کو اس طرح لے کے آئے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مقدس ملفوظات جو ہم نے 5 قسطوں میں عرض کیے، اللہ نے ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔